فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم اور آپ مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 157 پر تاریخ و مطالعہ سیرت کا حصہ انشائیہ۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہیڈنگز بھی پہلے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ ہم اس نشست میں کیا کیا پڑھیں گے۔ تو پڑھ رہے ہیں تاریخ و مطالعہ سیرت کا حصہ انشائیہ، اور اس میں ہے اسٹار کی صورت میں الگ الگ دیا ہوا ہے کہ وادی واقع فیل، پھر ہے اس کے بعد واقع شق صدر، پھر حرب فجار، پھر حلف الفضول، پھر ہے نیکسٹ ہے تعمیر کعبہ اور ہجر اسود کا تنازع، اس کے بعد غار ہرا، پھر دار ارقم، پھر واقع کوہ صفا، اور پھر ہجرت کا واقعہ، اور اس کے بعد شیب ابی طالب، پھر واقع معراج، اور اس کے بعد واقع بیعت اور ہجرت نبوی، پھر میثاق مدینہ۔ بس یہاں تک یہ ہیڈنگز ہیں جو کہ ہم اس ہیڈنگ یعنی مین ہیڈنگ پہ کے حصے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واقع فیل، آئیے جانتے ہیں۔ ابرہہ صباح حبشی نے، جو کہ نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا صاد نون عین الف حمزہ، تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ اب خانہ کعبہ کے بجائے یہاں حج ہو۔ تو بنو کنانا کے ایک آدمی کو خبر ہوئی تو اس نے رات کو کلیسا میں گھس کر پاخانہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس کو غصہ آیا، اس نے بدلے میں خانہ کعبہ کو گرانے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے وہ 60,000 کا لشکر جرار لے کر روانہ ہو پڑا۔ اس لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ جب یہ قافلہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسر پہنچا تو چڑیوں کا جھنڈ آیا اور اس نے ان پر کنکریاں گرائیں۔ یہ واقعہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 دن بعد موسم بہار اپریل 571 عیسوی میں 9 ربیع الاول کو مکے میں سوق اللیل کے محلے میں شیب بنی ہاشم میں عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب، جن کا اصل نام عامر اور لقب شیبہ تھا، انہوں نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ سفر کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زینب بنت حجش رضی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی اور ازواج مطہرات سے آخری میٹنگ میمونہ کے گھر ہوئی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے گھر رہنے کا فیصلہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ سین خیز سخت مقام پر
تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ نے دیا تھا، جبکہ لحد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ نے تیار کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو فوت ہوئے اور بدھ کو حجرہ عائشہ میں دفنائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی غرض سے شام، بصرہ، فلسطین، بحرین، کویت، مسقط اور عمان کے سفر کیے تھے۔ اب اگلا ہے سٹار واقعہ شق صدر۔ لکھا ہے پہلی دفعہ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 5 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی رضائی ماں کے پاس تھے۔ پھر معراج کے وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا جو کہ مشہور ہے۔ اس طرح واقعہ شق صدر 2 دفعہ پیش آیا۔ نیکسٹ ہے حرب فجار۔ لکھا ہے وہ لڑائی جو محرم کے مہینے میں مکے میں ایک طرف قریش، بنو کنانہ اور دوسری طرف بنو حوازن، قیس، ایلان عین سے ہے، عین یہ لام الف نون کے درمیان ہوئی تھی۔ اس وقت مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 برس تھی اور قریش کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرکت کی تھی اور اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر پکڑاتے تھے۔ نیکسٹ ہے حلف الفضول۔ لکھا ہے کہ پھر اس جنگ کے بعد ذوالقعدہ میں زال واو الف لام قاف عین دال ہے میں حلف الفضول کا معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر کی تحریک پر پیش آیا، جو کہ عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر ہوا تھا۔ اس میں قریش کے چند قبائل بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزی، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تیم بن مرہ وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ اس معاہدے میں یہ عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے میں رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، مگر اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، غریب کی مدد کی جائے گی۔ اس معاہدے میں چونکہ اکثر فضل نامی اشخاص تھے، جس کی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔ اب اگلا ہے تعمیر کعبہ اور حجر اسود کا تنازعہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں یعنی 35 سال تھا کہ قریش مکہ نے کعبے کی تعمیر شروع کی، تو جب دیوار سطح زمین سے اتنی بلند ہوئی کہ اب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو اس کے رکھنے کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ اعزاز اپنے نام کرنا چاہتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے یہ جھگڑا ختم کیا گیا۔ نیکسٹ ہے غار ہرا۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عمر کے 40ویں سال کو پہنچے تو اکثر تنہائی میں غور و فکر کے لیے غار ہرا میں راشن لے کر چلے جاتے تھے اور کئی دن وہاں قیام کرتے تھے۔ یہ پہاڑ مکے میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کی 21 تاریخ بروز سوموار بمطابق جولائی کے آخر میں یا شروع اگست 610 عیسوی کو جبل نور کے پہاڑ غار ہرا پر نبوت ملی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ 12 دن اور شمسی حساب سے 39 ایئرز یعنی 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی، اور ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں پناہ لی تھی اور وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ غار سور مکہ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور اب نیکسٹ ہے دار ارقم۔ لکھا ہے نبوت کے 5ویں سال کچھ مہینوں کے لیے حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ مخزومی کے مکان کو مرکز اسلام بنایا گیا تھا، جو کہ مکے میں عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل صفا پہاڑ پر واقع تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ اور عمر رضی اللہ نے اسلام اسی گھر میں آ کر قبول کیا تھا۔ نیکسٹ آگئی ہیڈنگ واقع کوہ صفا۔
لکھا ہے نبوت ملنے کے تقریباً 3 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت وانظر عشیرتکل اقربین کو نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے پہاڑ صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کو آواز لگائی اور سب کو جمع کر کے کلمہ توحید ان کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کھل کر بغاوت کی اور اس اعلانیہ تبلیغ کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، جس میں حضرت بلال رضی اللہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ اور ان کے خاندان کو حضرت خباب بن ارت الف ریت ارت رضی اللہ، حضرت فقیہ رضی اللہ، زنیرہ اور نہدیہ رضی اللہ وغیرہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ آئیے سامعین، ہجرت کا واقعہ، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی۔ یہ قافلہ وہاں شعبان اور رمضان کے مہینے ٹھہرا، پھر شوال واپس آ گیا اور دوسری نبوت کے 7ویں سال ہوئی تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور دوسری میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ 25 عورتیں تھیں۔ نیز پہلی ہجرت حبشہ میں جانے کے لیے ہر آدمی کو 5 درہم کرایہ دینا پڑا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے پیچھا کیا تھا۔ ہم پیج 159 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے شیب ابی طالب۔ لکھا ہے مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام شیب ابی طالب ہے، جہاں یکم محرم 7 نبوی بمطابق ستمبر 615 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو پناہ لینا پڑی، سوائے ابو جہل کے۔ یہ معاشرتی مقاطعہ میم قاف الف توئے عین ہے، سوشل بائیکاٹ، محرم 10 نبوی تک یعنی 3 سال جاری رہا۔ اس مقاطعت کا معاہدہ منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا تھا، جس کا ہاتھ بعد میں شل ہو گیا تھا اور یہ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ اور آئیے اگلا پڑھتے ہیں واقعہ معراج۔ لکھا ہے قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحم اللہ اور مولانا مودودی رحم اللہ کے بقول 27 رجب کو پیش آیا اور یہ بحالت بیداری کے جسم اور روح سمیت تھا۔ مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ کے گھر جو کہ شیب ابی طالب میں تھا، ان سے آپ کو کعبے میں لایا۔ دوبارہ پڑھتے، مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر سے آپ کو کعبے میں لایا گیا، جو یہ گھر جو کہ شیب ابی طالب میں تھا لایا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سواری پر سوار کر کے بیت المقدس میں لے گئے اور اس کے بعد وہاں انبیاء کو امامت کرائی اور آسمانوں کی طرف چل دیے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی۔ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں واقعہ بیعت۔ لکھا ہے بیعت عقبہ اولیٰ۔ بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے سال حج کے موقع پر 7 خزرج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد انصار کے تھے، تو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب میم صاد عین بے مصعب بن عمیر رضی اللہ کو بھیجا تھا، اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 مرد تھے اور 2 عورتیں، نصیبہ بنت کعب ام عمارہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے ام عمارہ، اور اسما بریکٹ میں لکھا ہے ام عمرو بن عدی بریکٹ کلوز شامل تھیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کی اہم دفعات، اب جو ہیں دفعات وہ 1 2 3 کر کے ہم یہاں پہ پڑھیں گے، ٹوٹل یہاں پہ 5 دفعات ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ لکھا ہے کہ چستی اور سستی
مطلب ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے۔ 2 تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ 3 بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ 4 اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ 5 اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ نیکسٹ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے، جبکہ دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ بریکٹ میں لکھا ہے غلام اور عبداللہ بن اریقز بریکٹ میں لکھا ہے راستہ بتانے والا تھا۔ 27 صفر 13 نبوی 12 اور 13 ستمبر 622 عیسوی کی درمیانی رات کو مکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے گھر سے ہجرت کا آغاز کیا اور 5 میل کا سفر طے کر کے غار سور میں پناہ لی، اور یہاں 3 دن اور راتیں قیام کرنے کے بعد آگے چل پڑے۔ 8 ربیع الاول بمطابق 23 ستمبر کو قبا پہنچے اور یہاں کلثوم بن حدم کے گھر ٹھہرے رہے اور مسجد قبا بنائی، جمعہ پڑھایا اور پھر 12 ربیع الاول کو مدینہ چل دیے۔ ہم پیج 160 پر آ گئے۔ پھر لکھی ہے اگلی ہیڈنگ میثاق مدینہ۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تاسیس کی طرف توجہ دی، اسی لیے کئی قبائل سے معاہدے کیے۔ ان میں سے ایک میثاق مدینہ کا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ یہود مدینہ کے تینوں قبائل یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور مہاجرین اور انصار کے لوگوں سے کیا تھا۔ اس معاہدے کی اہم شرائط یہ ہیں: 1 فریقین یعنی مسلمان اور یہودی کو مذہبی آزادی ہوگی۔ 2 یہود اور مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی۔ 3 کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا۔ 4 مدینے پر حملے کی صورت میں دونوں فریق مل کر دفاع کریں گے۔ 5 مشترکہ جنگ کے مصارف میں یہودی اور مسلمان برابر شریک ہوں گے۔ 6 مدینے کی حدود میں کشت و خون حرام ہوگا اور ہر قبیلہ اپنے محلے میں قیام امن کا خود ذمہ دار ہوگا۔ 7 خون بہا اور فدیے کا قدیم طریقہ جاری رہے گا۔ 8 باہمی جھگڑوں اور اختلافات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث مان لیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے گا۔ یوں سامعین، ہم نے وہ تمام تفصیلات جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ایک کر کے پہلے ہیڈنگ بتائی تھی اور جو کہ ہم تاریخ و مطالعہ سیرت کا حصہ انشائیہ پڑھ رہے تھے، وہ یہاں پر یہ جو پڑھ رہے تھے ہم یہ تو مکمل ہوا۔ لیکن اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اسی صفحے پر یعنی 160 پر۔ ہیڈنگ ہے ازواج مطہرات کا اجمالی تعارف۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر پہلے نمبر پر ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ بنت خویلد بن اسد۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ہم ٹوٹل جو پڑھیں گے وہ 10۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ بنت خویلد بن اسد۔ ان کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، ز الف حمزہ دال ہے زائدہ تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آئیں۔ آپ کے باپ حرب الفجار میں مارے گئے۔ حرب الفجار ہے رے بے الف لام فے جیم الف رے، حرب الفجار میں مارے گئے تھے۔ دوسرے خاوند کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ نے نفیسہ بنت مینا کے ذریعے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ کے نکاح میں 500 طلائی درہم مہر
مقرر ہوا تھا اور ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان 10 نبوی کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ کی قبر حجون مقام پر ہے۔ آپ رضی اللہ کی اولاد میں سے پہلے خاوند ابو حالہ سے 2 بیٹے حالہ اور ہند تھے، پھر دوسرے خاوند عتیق سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے قاسم رضی اللہ، پھر زینب رضی اللہ، اس کے بعد عبداللہ جن کا لقب طاہر اور طیب ہے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ، ان کے بعد ام کلثوم رضی اللہ، اور ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک دفعہ سلام بھیجا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ام المومنین حضرت سودا سین واو دال ہے سودا رضی اللہ بنت زمعہ بن قیس۔ لکھا ہے آپ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھیں۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمرو سے ہوئی جو اس کے باپ کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ یہ اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں اور وہاں کئی سال گزار کے جب واپس مکہ آئے تو ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ نے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی اور یہاں شادی کا معاملہ دونوں طرف سے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ کے تعاون سے ہوا۔ یہ نکاح حضرت سودا رضی اللہ کے والد نے پڑھایا اور اس میں 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ آپ کی وفات مشہور روایت کے مطابق 23 ہجری کو ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی مگر پہلے خاوند سے ایک بیٹا عبد الرحمن تھا جو جنگ جلولہ میں شہید ہوا۔ ہم پہنچ گئے پیج 161 پر۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ کا لقب ختیجہ اور حمیرہ جبکہ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان تھی۔ آپ رضی اللہ بعثت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف یہی کنواری بیوی تھیں، باقی سب بیوہ یا شادی شدہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا نکاح بھی 500 درہم میں ہوا اور یہ نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پڑھایا تھا۔ آپ رضی اللہ کا نکاح شوال 10 نبوی کو 6 سال کی عمر میں ہوا تھا اور ہجرت کے بعد پہلے سال شوال میں رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 9 سال گزارے اور بعد میں بیوگی کی حالت میں تقریباً 48 سال گزارے تھے۔ غزوہ بنی المستلق الف لام میم صاد تو لام قاف 6 ہجری کو ہوا اور اسی غزوے میں آپ رضی اللہ پر بہتان لگا تھا۔ پھر لکھا یہاں پہ معاویہ کے اخیر زمانے خلافت میں 67 سال کی عمر میں 17 رمضان 58 ہجری کو فوت ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ بنت عمر۔ آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا۔ آپ بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح خنیس خینون یسین بن حذافہ سے ہوا اور خاندان بنو سہم سے تھا جو کہ غزوہ بدر میں زخمی ہونے کے بعد چند دن بعد آپ کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری کو نکاح ہوا اور آپ نے شعبان 45 ہجری میں انتقال کیا۔ آپ کی بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ 5ویں نمبر پہ ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ۔ ان کی کنیت ام المساکین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ سے نکاح میں تھیں۔ ان کی جنگ احد میں شہادت ہوئی تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد صرف 2 یا 3 مہینے رہیں تو ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور اب ہم 6 نمبر پہ جو نام ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ۔ ان کا نام ہند
بنت ابی امیہ سہیل ہے۔ آپ کا تعلق خاندان مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد کا لقب زاد الراکب مشہور تھا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ اہل سیر کے نزدیک آپ پہلی عورت ہیں جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے یہ خاوند، جن کی کنیت ابو سلمہ رضی اللہ تھی، غزوہ احد میں زخمی ہونے کی وجہ سے جمادی الثانی 4 ہجری کو فوت ہو گئے۔ پھر شوال 4 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی اور نکاح آپ کے بیٹے سلمہ نے پڑھایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ کا انتقال 61 یا 63 ہجری کو ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 84 سال تھی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اولاد میں ان کا ایک بیٹا سلمہ جو کہ ہجرت حبشہ کے دوران پیدا ہوا اور دوسری بیٹی برا تھی جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھ دیا تھا۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ کی بنت حجش رضی اللہ۔ ان کی کنیت ام الحکیم تھی۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا، الف سے الف میم یہ میم ہے۔ آپ کا پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ کیا مگر نباہ نہ ہو سکا۔ پھر بعد میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی کر دی اور آپ کا انتقال 20 ہجری میں ہوا اور اس وقت عمر 53 سال تھی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 8ویں نمبر پہ نام ہے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ بنت حارث، جن کا تعلق قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق میم سواد تو لام قاف سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح مصافے میم سین الف عین مصافے بن صفوان سے ہوا تھا۔ پھر غزوہ مریسی میم رے یہ سین یہ عین جو 2 شعبان 5 ہجری کو ہوا تھا۔ اس میں حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تو انہوں نے 9 اوقیہ سے مکاتبت کر لی۔ نون واو الف واو قاف یہ ہے سے مکاتبت میم کاف الف تے بیتے کر لی۔ پھر وہ پیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ بعد میں یہ ربیع الاول 50 ہجری کو فوت ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 یعنی 65 سال تھی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ 9ویں نمبر پہ نام ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ، لکھا ہے ان کا نام رملہ تھا۔ یہ ابو سفیان صخر بن حرب کی بیٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ ہجرت حبشہ میں ان کا خاوند ان کے ساتھ تھا مگر پھر وہ عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں بعد میں فوت ہو گیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ اور ام حبیبہ کی طرف سے خالد بن سعید اموی وکیل مقرر ہوئے اور نجاشی نے 400 دینار حق مہر کے عوض نکاح خود پڑھایا اور یہ 6 یا 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال کے قریب تھی۔ آپ کا انتقال اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانہ خلافت 44 ہجری کو ہوا تھا اور مدینے میں ہی دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ آپ کی اولاد میں پہلے شوہر سے 2 بچے عبداللہ اور حبیبہ تھے۔ 10ویں نمبر پہ ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ بنت حارث، ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو ثقفی سے ہوا تھا۔ پھر دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزی سے عین زے چھوٹی عزی سے ہوا۔ یہ 7 ہجری کو فوت ہو گئے اور پھر ذوالقعدہ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے تو آپ نے کے ساتھ نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح تھا اور اس اعتبار سے حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی تھی۔ جس جگہ ان کا نکاح ہوا یعنی مقام صرف سین رفع میں تو 51 ہجری میں ان کا انتقال بھی وہاں ہی ہوا۔ اب یہاں پر سامعین 11ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ، ان کا اصل نام زینب تھا اور یہ جنگ خیبر میں آپ کے حصے میں آئیں۔ ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم القرزی
القرزی قافرے زوئے چھوٹی اے سے ہوئی، پھر کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوئی، تو پھر جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کی وفات رمضان 50 ہجری کو ہوئی تھی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ سامعین، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم 10 نمبر یعنی 10 نمبر دیے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، نہیں، یہاں پہ ہم نے 11 پہ بھی پڑھا نام، اور یہاں پر اب یہ مکمل ہو گیا چیپٹر جو ہم پڑھ رہے تھے اور جس ہیڈنگ کے تحت ہم چلے تھے۔ ہم نے بہت کچھ جان لیا اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں یعنی کہ نشست نمبر 23 ہوگی، نہیں 24 ہوگی جی، 24 میں ہم پڑھیں گے اولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجمالی تعارف، جو کہ صفحہ نمبر 163 پر ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔